جیسا کہ آپ کے علم میں آج کل جس طرح ایک ڈینگی فیور کا سیزن چل رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں یہ ایک انڈیمک ڈیزیز کے طور پہ اب بنتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ انڈیا، سری لنکا، یہ سب کانٹیننٹ میں اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے. تو کافی عرصے سے اس پہ یہ بھی بحث چلی آ رہی ہے کہ کیونکہ ڈینگی کے سائیکیٹرک مینیفیسٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے اس کی جو افریقہ میں کچھ اس طرح کی سٹڈیز آنا شروع ہوئی تھی، کیس رپورٹ آنا شروع ہو گئی تھی کہ اس کی مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہیں. اسی طرح سری لنکا میں، انڈیا میں کیس رپورٹس پبلش ہونا شروع ہو گئیں. اب یہاں پاکستان میں بھی یہ ایک کلینکل ایکسپیرینس جو سائیکیٹرسٹ کا ہے، نیورولوجسٹ کا ہے، فزیشین کا ہے، وہ بنتا جا رہا ہے کہ جو ڈینگی فیور کی سائیکیٹرک مینیفیسٹیشن اب ان کو ایک پراپر ڈاکومنٹیشن کی طرف بڑھنا چاہیے کہ وہ اتنی زیادہ اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس میں جو ایک خاص سائیکیٹرک مینیفیسٹیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف مینیا پیشنٹس ہو آر سفرنگ فرام ڈینگی. تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے انسیڈنس جو ہے نا وہ کافی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ ایکیوٹ بیہیویئرل جو ڈسرپشن ہوتی ہے اور جو مینک فیچر آ جاتے ہیں ان پیشنٹس میں اس حوالے سے. تو کچھ اس میں چیزیں ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ کومنٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کچھ اس میں کچھ ایسے سائن سمٹم ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مینٹل مینیفیسٹیشن ہے، سائیکیٹرک مینیفیسٹیشن جو ڈینگی فیور کے بعد اس کے سرٹن ٹپیکل فیچر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو مینیا ہوگا ان ایسوسیشن ود ڈینگی فیور وہ ایک الٹرا شارٹ ڈیوریشن کا ہوگا، یعنی اس کا جو آن سیٹ ہوگا جو ایک کلاسیکل مینیا میں ہم دیکھتے ہیں فار ڈیز اینڈ ویکس، اس میں نہیں ہوگا. اس میں یوزولی ڈیز کا آپ کو ملے گا اور یہ 3 to 6 ڈیز جو ڈینگی فیور ہوتا ہے جب وہ سبسائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے فیور. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. جو ایکیوٹلی ڈینگی فیور ہوگا اس میں یہ لیس کامنلی رپورٹڈ ہے. جو ہی فیور سبسائڈ ہونا شروع ہو جائے گا وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ ود ان 3 to 6 ڈیز الٹرا ایکیوٹ ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ جس میں ٹپیکل جو مینک فیچر ہوتے ہیں، فار ایگزامپل لیک آف سلیپ ہوگی، پریشر سپیچ ہوگی، اوور ٹاکٹیونیس ہوگی، انہانس انرجی ہوگی، پیشنٹ بیکم وائلنٹ، ڈسرپٹیو، یہ جو سارے فیچر ایک میڈیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیں گے. ایک تو یہ بات. کچھ ایسی چیزیں جو کہ اسپیشلی اس جو ڈینگی فیور کے ساتھ جو ایک مینک پکچر بنتی ہے اس کی کلینکل ایسوسیشن بڑی اسٹرانگ ہے. فار ایگزامپل ڈسرپشن اور وائلنس بہت زیادہ ہوگا اور ایک سٹیج پہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو اس پیشنٹ میں جو ایک آرگینک برین سنڈروم ہوتا ہے، جو برین کی جو اسٹرکچرل کوئی اب نارمیلٹی آ چکی ہوتی ہے، اس کو ڈیفینیٹلی رول آؤٹ کرنا چاہیے، اس طرف جانا چاہیے. دوسرے اینڈ پہ کوئی اس طرح کی ایکیوٹ انجیکشن آف ڈرگس، ایکیوٹ انٹاکسیکیشن آف سرٹن ڈرگس ہو سکتی ہے. تو یہ جو دو مینیفیسٹیشن آتی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو برین کے کوئی اسٹرکچرل اب نارمیلٹی اور کوئی سبسٹنس مس یوز کا بھی کیس، اس طرح کی جو بیہیویئرل کمپلینٹس اور فزیکل وائلنس اور ڈسرپشن آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وہ ٹپیکل جو مینک پکچر، یہ بیہیویئرل کمپلینٹ جو کہ یوزولی پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں اس سٹیج پہ نہیں پائی جاتی. ڈیوریشن میں نے بتا دیا، آن سیٹ میں نے بتا دیا، ایسوسیشن ود ڈینگی فیور میں نے بتا دی. باڈی جو پیشنٹ کی جو ایک فزیکل پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو یوزولی اٹ ٹینڈ ٹو اکر ان ینگ، تھن، لین، جو ینگ ایڈلٹ اور ایڈولیسنٹ میں یہ زیادہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان میں یہ زیادہ جو ہے نا اس کی انسیڈنس زیادہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اس کی ایک اور فیچر ہوگی اس میں ویری ریسپانسو ٹو ایکیوٹ ٹریٹمنٹ. جب آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کا رسپانس بہت ہی شاندار ہوتا ہے، بہت ہی اچھا اور ریپڈ رسپانس آتا ہے. آفٹر فیو ڈیز جب آپ پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈرامیٹک امپرومنٹ اس پیشنٹ میں آ چکی ہے ایز کمپیئر ٹو کلاسیکل مینیا. وی ٹینڈ ٹو لنگر آن، وہ ایک لانگر ڈیوریشن کے لیے آتا ہے، اس کو مینیج کرنا ایک زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے.
ڈرگس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یوزولی جو جتنی ڈرگز ہیں اسٹینڈرڈ ڈرگز ہیں جو کہ بائپولر ایلنس میں اسپیشلی مینیا میں یوز ہوتی ہے دے کین بی یوزڈ ود دی کاشن کہ جی آپ جو چونکہ ایک پلیٹلیٹس کا ایشو آ سکتا ہے بلڈ لائن ڈپریسڈ ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ نے کانشیس رہنا ہے مانیٹرنگ کرنی ہے. اور ایک جو ڈینگی فیور میں اگر لیور پروفائل بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے کیونکہ کچھ ایسی اینٹی مینک ڈرگز بھی ہیں جو کہ لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. کوگولیشن پروفائل لیور پروفائل آپ نے دیکھنی ہے, سی وی سی کو آپ نے دیکھنا ہے, ای سی جی مانیٹر کرنی ہے. یہ چیزیں ساتھ کرتے جائیں. باقی جو دوسری سپورٹیو میجرمنٹ ہوتی ہے وہ لے کے تو اس کا رسپانس بہت ہی ڈرامیٹک آتا ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہم ایز اے سیکیٹرسٹ اور نیورولوجسٹ اس طرف چلیں اور اس کو فردر ریسرچ بیسڈ اور ایویڈنس بیسڈ بنانے کی کوشش کریں. اور اس کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ڈاکومنٹیشن آف اینی سیکیٹرک اور نیورولوجیکل مینیفیسٹیشن ایسوسیٹڈ ود ڈینگی فیور. بہت شکریہ.